اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی ابن الحسین قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی، اور ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و سلوک کے تمام مراحل کو مکمل طور پر طے کر لیا تھا اور توحید کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز تھے۔ بعض لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو توحید کے ان اعلیٰ مراتب تک عبور کرتا ہے اور ان اعلیٰ مراتب کی چوٹیوں تک پہنچتا ہے، اور بعض لوگ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ تاریخ تشیع میں ایسے نادر افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے ان وادیوں کو عبور کیا ہو، اور مرحوم سید آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انہی افراد میں سے ایک شخصیت ہے۔ انہیں توحید کی عظمت کا ایک عظیم پہاڑ کہا جاتا ہے۔ ان کے وجود سے منیت ختم ہو چکی تھی، اور پروردگار کے ارادے کے سوا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ خداوند متعال کی ذات میں مجذوب ہو چکے تھے، اور خداوند متعال کے اندر انہوں نے خود کو فنا کر دیا تھا، اور ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کا کوئی ہم فکر نہیں تھا جو ان کی بات کو سمجھ سکے۔ شاگرد تھے، لیکن شاگرد اس مرتبے تک نہیں تھے کہ وہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ان توحید کے ان عظیم مراتب کو درک کر پائے، جبکہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی ہے، اور اہل معرفت کے لیے ہمیشہ یہ مشکل مرحلہ رہا ہے کہ ان کے اطراف میں یا ان کو نہ پہچاننے والوں لوگوں کی تعداد جاننے والوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ہمیشہ ایسے افراد جو کم استعداد ہوتے ہیں، نافہم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے اہل توحید افراد کے لیے ہمیشہ مشکلات ایجاد کرتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کیا کرتے ہیں۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کی زندگی بھی ایسے نافہم افراد سے خالی نہ تھی کہ جو انہیں درویش کہا کرتے تھے، جو انہیں صوفی کہا کرتے تھے۔ ان کے اطراف میں اگر کوئی شخص تحصیل علم کے لیے اور تہذیب نفس کے لیے آئے تو اسے بھگانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ معروف واقعہ خود آپ مرحوم آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق دیکھ لیں کہ جب آیت اللہ بہجت مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کے لیے ان کے پاس گئے تو کسی نے مرحوم آغا بہجت کے والد بزرگوار کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کا بیٹا صوفیانہ محفلوں میں جانا شروع ہو گیا ہے۔ تو مرحوم آغا بہجت کے والد نے آغا بہجت کے لیے یہ خط تحریر کیا کہ میں ہرگز راضی نہیں ہوں کہ آپ ایسی محفلوں میں جائیں، لہٰذا مرحوم آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے آغا قاضی کے درس کو ترک کر دیا، اور جب تک ان کے والد زندہ رہے وہ آغا قاضی کے درس میں نہیں گئے، اور جب والد کا انتقال ہو گیا تو رفع معنی کے تحت آغا قاضی کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے محضر سے استفادہ کیا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایسے افراد موجود ہوا کرتے تھے جو ایسی شخصیات کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے، اور ایسی گفتگو کیا کرتے تھے جو نامناسب تھی ایسے اللہ والے بندوں کے متعلق۔ بعض لوگ تو مرجعیت عظمیٰ سے باقاعدہ فتویٰ حاصل کرنے کے صدد میں تھے، تاکہ اگر مرجعیت عظمیٰ اگر کوئی اشارہ کرے، کوئی فتویٰ دے تو فوراً انہیں قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مرجعیت عظمیٰ اس وقت نجف اشرف کی آیت اللہ شیخ فاضل شربیانی کے پاس تھی۔ لوگوں نے انہیں خط لکھا اور آغا قاضی کی صوفی گری کی مذمت کرتے ہوئے
مطالب بیان کیے تاکہ آغا شربیانی بھی اس کے خط کی عبارت کے نیچے ایک تحریر، مذمتی تحریر فرما دے، جس سے آغا علی قاضی طباطبائی کو آسانی سے قتل کیا جا سکے۔ مرحوم آیت اللہ شربیانی نے وہ خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر صوفی گری اور درویشی یہی ہے جو علی آغا قاضی طباطبائی انجام دے رہے ہیں تو آئے کاش میں بھی ایسا ہی ایک صوفی ہوتا۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں نماز جماعت منعقد کیا کرتے تھے، شاگردوں کا اصرار تھا، شاگرد ان کی اقتداء میں نماز کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر کسی نے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کو کہا کہ فلاں جگہ پر ایک مسجد ہے جو خالی پڑی ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھاتا ہے، تو کیوں نہیں آپ اس مسجد کو آباد کرتے؟ اور اتفاقاً وہ محلہ بھی ایسا محلہ تھا کہ جہاں مرحوم آغا قاضی کے معتقد افراد زندگی کیا کرتے تھے۔ آغا نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھاتا ہوں، لہٰذا معتقدین نے وہاں انتظامات کر دیے، لائٹنگ کا انتظام ہو گیا۔ کچھ دن تو علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نماز پڑھائی، لیکن بالآخر وہاں علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز نہ پڑھانے دی گئی۔ متعدد مرتبہ ان کے قدموں کے نیچے سے جائے نماز کو کھینچ لیا گیا اور بالآخر علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکال دیا گیا اور نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پھر متعدد مرتبہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی نے ان کی جان بچائی، متعدد مرتبہ جان بچائی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم آغا نجابت اس مطلب کو لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاتل نے انہیں کہا کہ آج رات میں نے آپ کو قتل کر دینا ہے، لہٰذا آج آپ اپنی خیر منا لیں۔ مرحوم آغا قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ حیات و ممات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس نے مجھے قتل کرنا ہے تو بسم اللہ آ جائے قتل کر لے۔ مرحوم نے اپنا دروازہ کھول دیا اور رات کو برخلاف عادت لحاف اوڑھ کے سو گئے۔ ایسے میں وہ شخص آتا ہے اور آغا قاضی طباطبائی کے کمرے تک آتا ہے، بستر تک آتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ آغا کے گھر میں جو لالٹین موجود ہے وہ گر جاتی ہے اور اس سے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ یہ تصور کرتا ہے کہ جب آگ سے یہ آدمی زندہ جل رہا ہے تو میں اسے قتل کیوں کروں؟ وہ منصرف ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور اس طرح مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گلو خلاصی ہو جاتی ہے، اور اس رات وہ اس قاتل سے بچ جاتے ہیں اور اپنے اسی جملے کے تحت کہ زندگی اور موت تو خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے، یہ کون ہوتا ہے جو مجھے کہے کہ آج رات میں نے تمہیں قتل کر دینا ہے، اور آیا قتل کے ارادے سے اور خود منصرف ہو کر واپس چلا گیا۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں عارف سے زیادہ غریب کوئی شخص نہیں ہوتا ہے۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اس کی زندگی عام افراد کی زندگی سے متفاوت ہوگی، مختلف ہوگی، یقیناً مختلف ہوگی، چونکہ وہ جن باتوں کو جان رہا ہے، جن باتوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، جن باتوں کو دیکھ رہا ہے، عام افراد اس سے عاجز ہیں۔ وہ جو سمجھتا ہے دوسرے وہ باتیں نہیں سمجھتے ہیں، لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ عام لوگوں کی توحید خیالی ہے، عام لوگ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن عارف خود حقائق کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، خود ذات پروردگار کے جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا عارف خود کو باقی افراد کے ساتھ تطبیق نہیں دے سکتا ہے اور باقی افراد کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا ہے، لہٰذا طبی بات ہے کہ اس کی زندگی عام افراد کی زندگی سے متفاوت ہوگی۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی اسی قاعدے سے مستثنیٰ نہ تھی۔ مرحوم زیادہ وقت زندوں کے درمیان گزارنے کی بجائے وادی السلام میں گزارنے کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور خود فرماتے تھے کہ مؤمنین کی ارواح سے میں ان زندہ لوگوں سے زیادہ مانوس ہوں اور زیادہ الفت رکھتا ہوں، لہٰذا طولانی وقت وہاں پر تشریف رکھا کرتے تھے اور مؤمنین کی ارواح سے گفتگو کیا کرتے تھے اور ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ موتو قبل ان تموتو کا مصداق تھے اور حقیقت میں موت اختیاری کا مقام رکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ تمام پردے ہٹ جایا کرتے تھے۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جب بیمار ہوئے تو ان کا ایک شاگرد ان کے پاس آیا نہایت اضطراب کی کیفیت میں کہ شاید علی آغا قاضی طباطبائی اب اس مرض سے زندہ نہیں بچیں گے۔
مرحوم کی جب وہ عیادت کے لیے آیا اور غمگین تھا تو آغا قاضی نے اس کو کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہے کہ میرے لیے تجرد صورت کا ملکہ حاصل ہو جائے، اور اس ملکے تک پہنچنے کے لیے مجھے 2 سال کا وقت درکار ہے، لہٰذا آپ مطمئن ہو جاؤ، میں 2 سال تک زندہ رہوں گا اور 2 سال کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی اس ماجرا کے 2 سال بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ مرحوم شیخ حسن علی نجابت جو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے، وہ اس ماجرا کو نقل کرتے ہیں کہ اکثر آغا قاضی تمام طبی اور مادی جہاد ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی روحانی جہاد اس پر غالب آ جایا کرتی تھی، اور ان پر ایک ایسی حالت طاری جب ہو جاتی تو ایسے میں تمام شاگرد ان کے کمرے سے اٹھ کر نکل جایا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کسی ایک نقطے پر کمرے میں موجود کسی ایک چیز کی طرف جو ہے نا وہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ منجمد ہو جاتی تھیں اور اسی طرف مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، ایسے تھا جیسے ایک انسان خود سو رہا ہے اور اس کی آنکھیں بیدار ہیں اور جاگ رہی ہیں۔ لیکن اس حالت میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نبض حرکت نہیں کیا کرتی تھی اور دل بھی پمپنگ کا کام بند کر دیا کرتا تھا، اور یہ کیفیت مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی پہ بسا اوقات 3 دن یا 4 دن تک بھی طاری رہا کرتی تھی، اور وہ اسی جذبے کی حالت میں اور اسی کیفیت میں مبتلا رہا کرتے تھے جسے موتو قبل ان تموتو کا مصداق کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کی زوجہ نے یہ تصور کیا کہ یہ واقعاً فوت ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے افراد کو اطلاع دی کہ آئیں آ کر ان کے کفن دفن کا اہتمام کریں، یہ تو اس دنیا سے اب رخصت ہو چکے ہیں، جبکہ وہ رخصت نہیں ہوئے تھے۔ ایسے آثار جذبہ بس اوقات مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر طاری ہو جاتے کہ ان کے فرزند کہتے ہیں کہ ہم کوفہ میں تھے کہ والد نے پیغام بھجوایا کہ جلدی گھر واپس آئیں۔ میں گھر آیا تو دیکھا کہ کمرے کی تمام دیواروں کو سیاہ کر رکھا ہے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی نے، یعنی ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس کیفیت میں وہ دیواروں کے اوپر اس کوئلے کے ذریعے سے اشعار تحریر کرنا شروع ہو گئے۔ تو فرزند سے کہا کہ ان چیزوں کو آپ فوراً مٹا دیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے یہ اسرار کوئی دوسرا شخص مشاہدہ کرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ جس بیماری سے ان کے وجود میں پیاس کی شدت رہتی، ہمیشہ بے چینی رہتی، اور یہ پیاس کی شدت اور بے چینی ان کی روح تک کو تڑپا دیا کرتی تھی، لہٰذا کثرت سے پانی پیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے سینے میں ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے جو بجھ نہیں رہی ہے۔ اور پھر مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے فرزند سے کہا کہ آج رات تم نے نہیں سونا ہے، آج رات تم بیدار رہو گے اور میرے پاس یہاں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو گے۔ یوں تو خود بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے رات بھر، لیکن بیٹے سے کہا کہ آج رات تم نے نہیں سونا ہے۔ لہٰذا گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ اس سے پریشان نہ ہوں، کہا کہ کسی کو اس ماجرا کی اطلاع نہیں دینی، سب کو کہو کہ سو جائیں، تم یہاں پر رہو۔ مرحوم کا پوتا لکھتا ہے کہ اس وقت ہمارے والد 20 سال کی عمر میں تھے کہ آغا قاضی نے کہا کہ تمام افراد خانہ کو کہیں کہ وہ آرام کرنے کے لیے چلے جائیں، آپ میرے پاس موجود رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ بیٹا چلا گیا، مرحوم آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے اپنے فرزند کے اوپر ایک ایسا اثر چھوڑا کہ اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ والد بزرگوار کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں، لہٰذا تمام رات وہاں قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتا رہا۔ علی آغا قاضی طباطبائی نے کہا کہ آج میں رخصت ہو رہا ہوں اور میری رخصتی کا آغاز میرے پیروں کی طرف سے شروع ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ یہ اوپر کی طرف آ رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ علی آغا قاضی طباطبائی نے کہا کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، اور پھر اپنے فرزند سے کہا کہ اب آپ میرے منہ پر کپڑا دے دیں اور میرے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتے رہیں۔ علی آغا قاضی طباطبائی کے بیٹے نے ان کے منہ پر کپڑا دے دیا اور وہاں تمام رات فجر اذان فجر تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اور جب اذان فجر ہوئی تو گھر کے دوسرے افراد بیدار ہوئے اور انہوں نے آ کر بیٹے سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، آپ نے والد کے منہ پر کپڑا دیا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب گھر کے تمام افراد نے آہ و بکا اور گریہ و زاری شروع کیا
तब इस बंदे खुदा को इल्म हुआ कि माजरा हुआ क्या हुआ है और अली आगा काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मरहूम अली आगा काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम हुसैन अलैहि आला फ़ुतहियत वसना से नहायत ही अक़ीदत रखते थे, और इमाम हुसैन अलैहि आला फ़ुतहियत वसना ने भी अपने इस अक़ीदतमंद को इन आखिरी लम्हात में तन्हा नहीं छोड़ा। लिहाजा किसी शख्स के, याहिया नामी किसी शख्स के ख्वाब में आते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ जाकर अली आगा काजी तबातबाई के कफन दफन के तमाम मामलात को ख़ुद अंजाम दो। वो कहता है कि मैं आगा काजी को नहीं जानता था, लेकिन मैं गया और मैंने अली आगा काजी तबातबाई के कफन दफन के तमाम मामलात को ख़ुद अंजाम दिया। मरहूम आगा बहजत रहमतुल्लाह अलैह इस बात को नकल करते हैं कि किसी ने ख्वाब में देखा, नहीं बयान करते कि मैंने ख्वाब में देखा। मुमकिन है ख़ुद मरहूम आगा ने इस मतलब को ख्वाब में देखा हो। कहते हैं कि ख्वाब में देखा गया कि एक ताबूत उठ रहा है, नहायत नूरानी ताबूत है, और उस ताबूत के ऊपर ये लिखा है तवफ़्फ़ा वलीयुल्लाह, कि अल्लाह का वली इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। ये ख्वाब में ताबूत देखा जाता है और अगले रोज़ मरहूम अली आगा काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह का ताबूत उठ जाता है और उनका इंतकाल हो जाता है। मरहूम आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी अली आगा काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल से मुताल्लिक़ लिखते हैं कि अली आगा काजी तबातबाई ने उन्हें कहा कि अब मैं रुखसत हो रहा हूँ, और जब उन्हें गुस्ल देने का वक्त आया तो देखा कि उनका चेहरा खिला हुआ है और गोया कि वो मुस्कुरा रहे हैं। और उनके इंतकाल के बाद आगा कश्मीरी कहते हैं कि मैंने चाहा कि मैं उनके मकामात को देखूं, तो आलम रोया में मैंने ये मुशाहिदा किया कि उनकी कब्र से एक ऐसा नूर जो है वो फूट रहा है जो अर्श तक जा रहा है। तो इससे मैं अली आगा काजी तबातबाई के अज़ीमुल मर्तबत मकाम तक पहुँच गया। अली आगा काजी तबातबाई को मामूली शख्सियत नहीं थे। उन्होंने अपने इंतकाल के बाद भी अपने शागिर्दों की मदद का सिलसिला जारी रखा। मरहूम अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज़ मैं नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ था, और नमाज की हालत में इंसान के लिए मुस्तहब है कि अपने अमामे से ये ऊपर वाला आखिरी पेच उतार कर ताहतुल हनक किया करे, ये मुस्तहब अमल है। तो आगा तबातबाई कहते हैं कि मैं नमाज में मसरूफ़ था, लेकिन मैंने ये ताहतुल हनक उतारना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। तो ऐसे में मैंने देखा कि नमाज की हालत में मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ कि आगा काजी तशरीफ़ लाए हैं, और मेरा ये ताहतुल हनक उतार के उन्होंने खोला है और फिर तशरीफ़ ले गए। ये इंतकाल के बाद की माजरा है। और फिर इसी तरह शेख हसन अली निजाबत रहमतुल्लाह अलैह इस माजरा को लिखते हैं कि नौरोज़ के दिनों में हम कुछ अफराद अली आगा काजी की कब्र के पास गए, और हम में से एक फ़र्द ने कहा अली आगा को कि ये ईरानियों की ईद है और हम आपसे ईदी लेने के लिए आए हैं, आप हमें कोई ईदी दें। तो ऐसे में हमने देखा कि बेदारी के आलम में मरहूम अली आगा काजी तबातबाई अमामा अबा कबा सारा कुछ पहना हुआ है, तशरीफ़ लाते हैं, और उनके हाथ में एक केतरी या एक सुराही टाइप एक चीज़ होती है जिसमें अर्क गुलाब होता है। वो अर्क गुलाब तमाम अफराद के हाथों पर फेंकते हैं और वापस तशरीफ़ ले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला से तकाज़ा किया है कि आलम बरज़ख में भी मेरा जिस्म मेरे ही इख्तियार में दिया जाए, और खुदाबंद मुताल ने मेरा जिस्म मुझे मेरे ही हवाले कर रखा है। मरहूम आगा फ़ातिमीनिया इस मतलब को बयान करते हैं कि अभी भी मरहूम अली आगा काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के पास भी जाते हैं और उन्हें सैर व सलूक के वज़ाइफ देते हैं। ये बात किसके मुतालिक आगा फ़ातिमीनिया ने नकल की है ये नहीं बयान किया है, लेकिन इस मतलब को नकल किया है, और आगा फ़ातिमीनिया कोई मामूली शख्सियत नहीं है। फिर सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी इस मतलब को लिखते हैं कि एक शख्स मुझे बहुत ही तंग किया करता था मरहूम अली आगा काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद। तो मैं गाह बगाह मरहूम अली आगा काजी तबातबाई की रूह से राबिते में रहता और गुफ्तगू किया करता था, और मैंने उनसे शिकायत की, सूरह कद्र की मैंने तिलावत की, और सूरह कद्र को तिलावत करने के बाद मैंने अपने उस्ताद की रूह को हिदिया किया और उनसे तकाज़ा किया कि फ़लाँ शख्स जो है ना वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो अली आगा काजी तबातबाई ने उन्हें इसी मुकाशफे के आलम में अपनी उंगली के इशारे से कहा कि मैंने उसके शर को तुमसे बरतरफ कर दिया है, और ऐसा ही हुआ। वो आदमी मफलूज हो गया और उसने मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम अली आगा काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात और करामात के बाब में
اپنے اختتام تک پہنچی ہے۔ لیکن آپ یہ بات مد نظر رکھیں کہ جب بھی ہم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی بھی شاگرد کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، دوبارہ علی آغا قاضی طباطبائی کے متعلق ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی، اور ہم ان کے شاگرد کے حالات بیان کرتے ہوئے علی آغا قاضی طباطبائی کے حالات آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن جو سلسلہ ہم نے علی آغا قاضی طباطبائی سے متعلق شروع کیا تھا وہ آج اپنے اختتام پر پہنچا ہے، اور آج یہ اس سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور امید ہے کہ آپ علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات سے بھرپور استفادہ کریں گے، اور علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہوئے اس مرحوم عارف کی روح سے فیض حاصل کرتے ہوئے کمالات کے مراتب حاصل کرنے کے لیے تغدو کریں گے، جد و جہد کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اولیاء الہی کس طرح سے بلند مقامات پر پہنچتے ہیں، ریاضت نفس کرنے سے، تہذیب نفس کرنے سے، محنت کرنے سے۔ ہماری گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے باب میں آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔